السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس العشرون مکمل ہو گیا تھا ہمارا۔ جی پوچھا ہوا کسی نے والد محترم کی طبیعت کے حوالے سے بھی، تو الحمدللہ وہ صحیح ہیں، بہتر ہیں۔ بس وہ ان کو یہ بخار ہوا تھا 2-3 دن قبل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، تو وہی خبر جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوتے اس نے کافی زیادہ مطلب لوگوں نے بھی اس میں ایگزیجریٹ کیا اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس کو پھیلایا۔ تو ایسے یعنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس بخار تھا ایک عام، تو وہ بھی الحمدللہ تقریباً صحیح ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے۔ جی صحیح ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تأمل الامثلة الآتیہ، نیچے آنے والی مثالوں پر غور کیجیے۔ ہو گیا تھا؟ یعنی اسی میں سے تقریباً، جی ٹھیک ہے۔ تو اس تمرین میں جو انہوں نے آپ کو فرق بتایا ہے وہ زو اور ذات میں بتایا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ زو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذات مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ نے مثالوں میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ زو یا ذات سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اسی لفظ کے مطابق زو کو اعراب دیا گیا ہے۔ جیسے پہلی مثال میں ھذا القلم زو، یعنی یہ زا یا زی نہیں ہے بلکہ زو ہے، اپنی رفع پر ہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہے۔ اس لیے مرفوع ہوتا ہے یہ، یعنی اپنے پہلے والے اسم کے مطابق اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو صفت بناتے ہیں، یعنی القلم موصوف ہوگا اور ذو اللونین صفت ہوگا۔ تو جہاں یہ صفت بنتا ہے اگر اس سے پہلے اسم معرفہ آ جائے، جیسے یہاں پہ اسم معرفہ ہے اور اسی طرح ساری مثالوں میں، تو صفت بننے کے ساتھ ساتھ یہ اگلے کے لیے مضاف بنتا ہے، یعنی زو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ، یعنی یہ اس کا ایسا وصف ہے جو اس میں ضروری پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ذو اللونین، ذو الجیبین، ذات النافذتین، یہ سب مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ غسلت القمیص ذا الجیبین، القمیصہ منصوب تھا اسی لیے زا آیا ہے نصب کی حالت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا نصب الف کے ساتھ آتا ہے، رفع واو کے ساتھ، الف نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ آتی ہے۔ تو یہاں پر القمیصہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، میں نے دھوئی قمیص، وہ قمیص جو 2 جیبوں والی ہے، تو القمیصہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور زا اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ زا اس لیے منصوب ہے کیونکہ القمیصہ کی
صفت ہے، القمیصہ کی صفت بن رہا ہے. اور الجیبینی یہ کیا ہے؟ صفت تو زا ہو گیا. لفظ الجیبین کیا بنے گا؟ مفعول. کیوں؟ ابھی بتایا. مضاف الیہ، یہ زو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا. اسی لیے یہ ذل جیبینی تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی یہاں پہ جری حالت ہے. المدیر فی تلک الغرفۃ ذات النافذتین المفتوحتین، یہاں پہ بھی الغرفتی یہ اس لیے مجرور ہے کیونکہ جی پہلے بتانے الغرفتی مجرور کیوں ہے. نہیں، مؤنث ہونا تو مجرور کی علامت نہیں ہوتا. فی آ رہا ہے نا، فی حرف جر. اور تلک الغرفتی، تل کا کیا ہے؟ اسم اشارہ، اور الغرفتی مشار الیہ. تو اسم اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب بھی ایک ہوتا ہے. تو اس لیے الغرفتی یہ مجرور ہے کیونکہ اس کا اسم اشارہ مجرور ہے. مجرور مجرور ہے سے مطلب یہ کہ حالت جر میں ہے، محلن مجرور ہے. جر اس پر ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ وہ مبنی ہے. اسم اشارہ ہے نا، اور اسم اشارہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. ہے محلن مجرور، اور اسی لیے اس کا مشار الیہ مجرور ہے. فی تلکل غرفتی. اور ذاتی اس پہ جر کیوں آ رہا ہے؟ جی الغرفتی کی صفت ہے. ہاں مونس کے لیے تو ہے نہیں، سوال یہ ہے کہ اس پہ جر کیوں ہے. تو ذاتی جر مجرور اس لیے کیونکہ الغرفتی کی صفت ہے. اور النافذتینی یہ کیا بنے گا؟ جی موصوف صفت تو ہو گیا. وہی اگلے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جی ذاتی مضاف ہے، اور النافذتین المفتوحتین یہ پھر دونوں موصوف صفت ہیں. معنی پر غور کریں. دو کھڑکیاں جو کھلی ہوئی ہیں موصوف صفت، تو یہ دونوں موصوف اپنی صفت سے مل کر ذاتی کا مضاف الیہ بن جائے گا. اور ذاتی اپنے مضاف الیہ سے مل کر الغرفتی کی صفت بن جائے گا. یہ سوال ہوا تھا کہ جو زو ہے یہ ہمیشہ صفت ہو کر استعمال ہوگا. تو یہ ہمیشہ صفت ہو کر استعمال نہیں ہوتا. بس اس کی ایک علامت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس سے پہلے اسم معرفہ آ جائے اور اسی اسم معرفہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہو کہ جیسے القلم ذو اللونین، القمیص ذو الجیبین، یا الغرفۃ ذات النافذتین، کسی اسم معرفہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ صفت کے طور پر استعمال ہوگا. جی اگر نا یعنی صفت کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو یعنی بغیر اس کے استعمال کرتے ہیں موصوف کے. جیسے رأیت ذل وجہین، آگے نیچے ایک مثال آ رہی ہے، اس میں بغیر صفت کے آ رہی ہے. جی چوتھی مثال ہے لمن هذه السیارۃ ذات البابین. کیا مطلب ہے؟ جی جی پوچھیں. مشار الیہ. مشار الیہ کا مطلب کہ اس میں اشارہ کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لمن هذه السیارۃ کس کے لیے ہے یہ گاڑی، ذات البابین جو دو دروازوں والی ہے. السیارۃ موصوف، ذات مضاف، البابین مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر السیارۃ کی صفت بن جائے گا. وہ گاڑی جو دو دروازوں والی ہے، معنی بھی موصوف صفت والا ہے. تو یہ ذاتو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے.
رفع میں اس لیے ہے کیونکہ اس کا موصوف مرفوع ہے، اس کا موصوف مرفوع ہے. باقی اس میں اس کی جو ترکیب بنے گی جملے کی وہ مبتدا خبر والی ہے، کیونکہ لیمن لام حرف جر ہے اور یہ خبر ہے، خبر مقدم، ٹھیک ہے. اور ہذہ السیارۃ ذات البابین یہ مبتدا مؤخر ہے، اسی لیے السیارۃ، ہذہ السیارۃ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. آگے کیا ہے؟ ذالک المسجد ذو المنارتین جمیل جدا، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ مسجد دو میناروں والی بہت خوبصورت ہے. المسجد مسجد، ذو المنارتین دو مناروں والی. اچھا ذاتو نہیں ہونا چاہیے، المسجد تو مؤنث ہے نا، مسجد بنائی گئی، ٹھیک ہے جی. نہیں، بات یہ ہے کہ المسجد اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت ذاتو ہونی چاہیے نا، زو کیوں آ رہا ہے؟ مؤنث، مؤنث غیر ذوی العقول. اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، المسجد مذکر ہی ہے، المسجد مذکر ہی ہے، ہماری اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، تو یہ فرق ہے عربی اور اردو کا. وہ بقول مولانا عبد الغفار زامرانی بلوچی کے عالم تھے ایک، بلوچستان کے، وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری اردو زبان بھی بڑی عجیب ہے کیونکہ اس میں وحی الہی بھی مؤنث ہے. لفظ وحی مذکر ہے عربی میں، لیکن اردو میں ہاں مؤنث استعمال ہوتی ہے. وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہوتی ہے. تو المسجد یعنی یہ بہت سے طلبہ سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ ہماری اردو میں مؤنث استعمال ہو رہے ہیں تو عربی میں بھی مؤنث ہوں گے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. المسجد مذکر ہے تو اسی لیے اس کی جو صفت ہے وہ بھی ذو ہے، ذاتو نہیں ہوگی. اگر مؤنث ہوتی تو تل کا یوز ہوتا، یہاں ذالکا نہیں. جی ہاں یہ بھی بات ہے، جی ہاں ذالکا مذکر کے لیے اور تل کا مؤنث کے لیے. تو یہ مسجد ذو المنارتین دو مناروں والی، جمیل جدا بہت خوبصورت ہے، یہ بھی مبتدا خبر والی ترکیب ہے. ذالک المسجد مبتدا اور ذو المنارتین جمیل جدا یہ سارا خبر ہوگا. آخری ہے انا لا احب ذاک الرجل فانه ذو وجهین، کیا معنی؟ میں نہیں پسند کرتا اس شخص کو، فانه ذو وجهین کیونکہ یہ دو چہروں والا ہے. دو چہروں والا ہے مطلب یعنی جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی پارٹی کا ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو پارٹی بدل لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ذو وجہین جو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ذو وجہین پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ذو وجہین. یا ذل وجہین دو چہروں والے، یہ بڑی خطرناک صفت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. منافقوں والی صفت ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس طرح کی عادات سے بچنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو شاید اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کو ذو وجہین کہا جا سکتا ہے. تو انا لا احب ذاک الرجل میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا، فانه ذو وجہین کیونکہ یہ دو چہروں والا ہے. اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ زو، سب سے پہلی بات کہ زو مذکر ہے یہاں پہ یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے کیونکہ مرد کی بات ہو رہی ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی کون سی حالت ہے یہاں پہ؟ رفع نصبی جری. رفع حالت ہے کیونکہ
واو سے آ رہی ہے. اب سوال ہے کہ رفع حالت کیوں ہے, یعنی کیوں رفع مل رہا ہے اس کو؟ مرفوعات میں سے کون سی قسم ہے یہاں پہ؟ جی انا کا اسم. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ جی انا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, پکی بات ہے. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ غفور رحیم. جی انا کی خبر ہے. اسم کیا ہے؟ ہو ضمیر. انا ہو, یہ ہو انا کا اسم ہے, اور ذو وجہینی یہ انا کی خبر ہے, اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. افن شیخنا عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. دو چہروں والا منافق. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا جو سوال ہے وہ آپ یعنی جب کلاس ہماری مکمل ہوگی تب کر لیجئے گا. ابھی یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ ذو وجہینی یہ مرفوع ہے کیونکہ انا کی خبر بن رہا ہے. اچھا ایک اور سوال اوپر ہوا تھا کہ القمیصہ مفعول کیسے بن رہا ہے, تو اس کا یعنی مفعول والا معنی ہے بالکل واضح. میں نے دھوئی قمیص, یعنی میں نے دھویا قمیص کو. مفعول ہے, غسلت فعل ہے, اسی میں فاعل موجود ہے, میں نے دھویا, اور القمیصہ یہ مفعول بن رہا ہے. جی ذو وجہین دو, یعنی اس کو اردو میں ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے دوغلا, دوغلا پن. اور والد محترم اس والے سے ایک حدیث سنایا کرتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامۃ باعمال امثال جبال تہامۃ بیضا فیجعلہ اللہ ہباء منثورا, کہ میں ایسے لوگوں کو بخوبی جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے. تہامہ پہاڑ جو پہاڑی سلسلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا. تو صوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا صفہم لنا, کہ اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں, ان کے اوصاف ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ایسے نہ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا تھا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا, کہ یہ تمہارے ہی جیسے ہیں, تمہارے ہی بھائی ہیں, اور جس طرح کے تمہارے چمڑے ہیں, تمہاری باڈیاں ہیں, اسی طرح کے یہ لوگ بھی ہوں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا, بلکہ راتوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو, تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں, لیکن فرق یہ ہوا کہ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نیک اور پارسا بن جاتے ہیں, متقی بن جاتے ہیں, اور جب لوگوں سے کٹ جاتے ہیں اور جب ان کے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا تب ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی محارم کو, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو پھلانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتے ہیں, یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ذو وجہین کہیں گے نا, کہ لوگوں کے سامنے اچھا بن جاتا ہے اور اپنے رب کو دکھانے کے لیے اس نے برا روپ رکھا ہوا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے بھی ایک قصیدہ پڑھا گیا تھا نا, کسی نے پوچھا کہ قصیدے جو پڑھے جاتے ہیں یہ صحیح ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے پڑھ کے سناؤ ذرا کوئی, پھر میں دیکھتا ہوں. تو وہ ایک بندے نے قصیدہ پڑھا تھا, تو امام احمد کے بارے میں آتا ہے جب قصیدہ ختم ہوا تو داڑھی بھیگ گئی ان کی آنسوؤں سے, اور وہ اٹھ کے گھر کی طرف چلے گئے, اور اس قصیدے کا آغاز بھی یہاں سے ہو رہا تھا اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني, یعنی اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہارا رب تم سے کہے گا امستحییت, کہ تمہیں حیا نہیں آئی مجھ سے, تعصینی میری نافرمانی کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے. کیسے؟ وتخفی الذنب عن خلقی, کہ میری مخلوق سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو, لوگوں کے سامنے تو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو, وبالعصیان تأتینی, اور جب میرے پاس آتے ہو تو مجھے دکھانے کے لیے تم نے
گندا روپ رکھا ہوا ہے، برا روپ رکھا ہوا ہے، میری مخلوق کو دکھانے کے لیے اچھا روپ ہے اور مجھے دکھانے کے لیے گندا روپ رکھا ہوا ہے۔ دین اور دنیا میں منافقت ایک جیسی ہے، یہ سمجھا نہیں میں۔ جی جی، بڑی جامع دعا ہے۔ جی، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے تو اس کو چھپانا ہی چاہیے، دکھانا نہیں چاہیے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہی تو بات ہے، مطلب ایک انسان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ لوگوں سے تو چھپنا ہے گناہوں کے ذریعے، اور مطلب ایک عادت ہے اس کی کہ لوگوں کے سامنے تو اچھا روپ بن رہا ہے اور بڑا متقی بن رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے متقی نہیں بن رہا، اور وہی عادت جو لوگوں کے سامنے ہے اس کی، وہی اللہ کے سامنے نہیں ہے، تو مانا ایک قسم کا نفاق ہی ہے نا، ذو وجہین ہی ہے۔ چلیں بہرحال ابھی دروس اللغہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات جو آپ نے اس سبق میں پڑھے، سب سے پہلے رجل ذو وجہین، ایسا شخص جو دو چہروں والا ہے، وہ کون ہے؟ الذی یأتی کل طائفۃ بما یرضیہا، کیا مطلب؟ جو آتا ہے ہر گروہ کے پاس، بما اس چیز کے ساتھ، یرضیہا جو اس گروہ کو پسند آ جائے، جو اس کو راضی کر دے، تو وہی شکل و صورت اپنا لیتا ہے۔ جی ہاں، کیا ایک مسلمان کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، معین کر کے منافق نہیں کہہ سکتے، نہ تکفیر کر سکتے ہیں معین کر کے، نہ کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں، یہ عمل پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا تو رسول اللہ نے اس کو منافق والا عمل قرار دیا، جیسے عصر کی نماز جو لیٹ کرتا ہے اس کو کہا گیا تلک صلاۃ المنافق، یا یہ کہا گیا آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو مطلب یہ عمل نفاق والا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو آپ اس کو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، صحیح ہے، معین کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اخوانی بھی منافق ہوا، جی ہاں۔ do as Roman do، آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے، وہؤلاء اور دوسرے لوگوں کے پاس بوجہ ایک نئے چہرے سے آتا ہے۔ اگر کوئی غلط چیز کے لیے وعدہ کرے کسی سے اور پھر وہ وعدہ پورا نہ کرے تو یہ اچھی بات ہے، یہ تو وہی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وعد اخلف، منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے، تو یعنی منافقانہ عمل ہے، ظاہر ہے کہاں یعنی کیسے اچھا ہو سکتا ہے یہ۔ چلیں الکلمات الجدیدہ، مشتن، جی کیا؟ کنگھی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ امشاطن، صحیح ہے، مخدتن تکیہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مخاد، زرن بٹن، اور اس کی جمع ازرار، مرآتن آئینہ، اور جمع مرایا، لسن چور، لصوص اس کی جمع، جنیہن پاؤنڈ، اور جمع جنیہات، مفید فائدہ مند۔ مشت تو مٹھی کو کہتے ہیں،
ایک تو یہ کہ مشت یہ عربی والا ہے، ٹھیک ہے، عربی والا ہے، اور عربی میں مشت کنگھی کو کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا مشت مٹھی کو، وہ ایک تو فارسی کا لفظ ہے، اور دوسرا وہ تے سے ہے، آخر میں تے ہے، مشت آخر میں تے ہے وہ۔ مفید فائدہ مند، جمع کیا ہوگی اس کی؟ جی فوائد نہیں، وہ تو فائدہ کی جمع ہے۔ مفید اسم فاعل ہے نا، تو اسم فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ مفید، جی ناصر، اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع سالم جو ہوتی ہے، جمع مذکر سالم، مفید ناصرون کی پوچھا میں نے، ناصرون، اسی طرح مفید کی مفیدون، اسم فاعل ہے نا، تو اسم فاعل کی جو جمع آئے گی وہ واو نون سے آتی ہے، مفیدون، اور نسبی اور جری میں مفیدین، یہ جمع سالم کہلاتی ہے۔ لسن کا معنی ہے چور، اور جنیہن کا معنی ہے پاؤنڈ۔ فوائدون، فوائدون تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ السیرہ، جی کیا معنی ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ حالات زندگی کو، جی جی بایوگرافی، اور السیرہ، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سیر، السیر۔ التفسیر، تفسیر کسے کہتے ہیں؟ وضاحت، شرح، صحیح ہے، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ تفاسیر، التفاسیر۔ ذبح، ذبح کا کیا معنی ہے؟ ذبح کیا اس نے، اور اس کی مضارع یذبح، لیکن افعال کی جو استعمال ہوتا ہے نا، ان کے اوزان وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ جیسے اب یہاں پہ ذبح فعل ماضی ہے، تو اس کی مضارع یذبح یفعلو کے وزن پر آتی ہے، معنی اب اس کو ذبح یذبح یا ذبح یذبح یہ پڑھنا غلط ہوگا۔ تو الفاظ کے یعنی جو افعال ہوتے ہیں ان کا صحیح وزن، اس کا استعمال کرنا بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا باب نصرہ کے وزن پر ہے، کون سا باب ضربہ کے وزن پر ہے، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ذبح، یہ کس باب کے وزن پر آئے گا؟ فتح یفتح، یہ کچھ ابواب ہے نا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان کو علامت بنا دیا گیا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، انہی 6 ابواب میں سے ثلاثی مجرد کے افعال آئیں گے۔ ٹھیک ہے، کون کون سے؟ ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، حسب یحسب، اور کرم یکرم۔ ایک دفعہ صحیح سے اوزان پڑھا دیں پھر ہم یاد کر لیں، یاد ہیں؟ جی جی بالکل۔ ذبح یذبح، اور اسی طرح آخری لفظ ہے شرح یشرح، کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا نا پیچھے انہوں نے استاد نے کہ کس نے کہا تھا؟ ہاں بشیر نے کہا تھا فشرح لی معناہما، یعنی وضاحت کی، شرح بیان کی۔ اچھا، جو فتح یفتح جو باب ہوتا ہے نا، فتح یفتح، فتح یفتح باب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہوتا ہے، عین کلمہ یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا، یہ ضروری ہے۔ بہت کم ایک دو ابواب ایسے ہیں جن میں نہیں ہوتا، ان شذوذ کو اور شاذ ابواب کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے ابا یا ابا، کہ اس میں جو ہے فا کلمے میں حرف حلقی ہے، لیکن خاصیت فتح یفتح کی ہے کہ یا تو عین کلمے میں حرف حلقی ہوگا یا لام کلمے میں حرف حلقی ہوگا۔ حرف حلقی کون کون سے ہیں؟ حروف حلقیہ، جی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔
ابھی دیکھ لیں آپ اس میں بھی ذبح میں بھی لام کلمہ حرف حلقی ہے، شرح میں لام کلمہ حرف حلقی ہے. این کلمے میں حرف حلقی کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وہب، وہب عطا کرنا، وہب یہبو. ذہب، ذبح مصدر نہیں ہے، ذبح ماضی ہے. ذبح ماضی، یذبح مضارع. اسی طرح شرح ماضی ہے، یشرح اس کی مضارع ہے. صرف صغیر اور صرف کبیر میں کیا فرق ہے؟ جی کون بتائے گا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے سب کچھ. صرف صغیر اسے کہتے ہیں جو پوری گردان ہوتی ہے، یعنی ایک خاکے کے طور پہ اس میں پورے الفاظ اور صیغے بیان نہیں کیے جاتے، صرف ہر فعل کا، ہر چیز کا پہلا صیغہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب. اس طرح باب ضرب ہے تو اس کی ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ، مصدر، اسم فاعل کا پہلا صیغہ، اسم مفعول کا پہلا صیغہ. اسے کہتے ہیں صرف صغیر، جس میں ساری گردان نہیں ذکر کی جاتی، ہر چیز کا صرف پہلا لفظ. اور صرف کبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ جس میں سارے صیغے ذکر کرتے ہیں. جیسے آپ سے کہا جائے فعل ماضی کی صرف کبیر سناؤ، تو مانا فعل ماضی کے جو مکمل 14 صیغے ہیں وہ. یا کہا جائے کہ اسم فاعل سناؤ، تو اسم فاعل کے جو سارے صیغے ہوں گے وہ صرف کبیر کہلائے گی. آگے پڑھیں. جی الدرس الحادی والعشرون، سبق 21واں. الطلاب، کیف حالک یا استاذنا؟ طالب علم، کیا حال ہے اے ہمارے استاد؟ المدرس، بخیر، احمد اللہ وشکرہ، انا احمد اللہ احمد اللہ وشکرہ واشکرہ. واشکرہ، میں خیریت سے ہوں، اللہ کی تعریف اور شکر ہے. انا ما ارا، اللہ میں شکر کرتا. انا ما ارا ہارون علم یحضر، مجھے علم یحضر، علم یحضر، مجھے دکھ نہیں رہا ہارون، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ اس طرح الطلاب، کہیں جو میں دیکھ نہیں رہا ہارون کو. کیا وہ غیر حاضر ہے؟ جی نعم، انہو لم یحضر الیوم، یحضر اگر ملا کے پڑھیں گے تو یحضر الیوم، جی ہاں وہ آج حاضر نہیں ہے. المدرس، وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ ثَلَاثَةٌ، اور اس کے 3 دوست. الثلاثۃ، الثلاثۃ، اور کہاں ہیں اس کے 3 دوست؟ الطلاب، ہم ایضا لم یحضروا، وہ بھی آج حاضر نہیں ہیں. المدرس، اتعرفون این ذهبوا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ احد الطلاب، طالب علموں میں احد سے ایک. الطلابی، احد الطلابی، ایک طالب علم. اظن انہم ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسہم، میرا خیال ہے کہ وہ سب گئے ہیں ایئرپورٹ کی طرف ہمارے صدر کے استقبال کے لیے. الذی یأتی الیوم الی المدینۃ المنورۃ لزیارت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج آ رہے ہیں مدینہ منورہ مسجد رسول کی زیارت کے ٹھیک لیے. ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. المدرس، كتبتم کافی ہے الواجبات. کافی.
الدرس الحادی والعشرون. جی کوئی سوال تھا؟ اکیسواں سبق. الطلاب کیف حالک یا استاذنا، کیا حال ہیں آپ کے اے ہمارے استاذ. یا جو ہے یا یہ حرف ندا ہے نا، جو حرف ندا کے بعد آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ منادا. منادا کا مطلب جس کو ندا لگائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ کس کو ندا لگائی جا رہی ہے؟ استاذ کو. ٹھیک ہے، تو منادا جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. بہت مشہور اصول ہے. جیسے یہاں پر مضاف ہے، مضاف ہے یا نہیں؟ ہمارے استاذ مضاف ہے ضمیر کی طرف، اسی لیے آپ حدیث میں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول. تو آپ وہاں پہ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ منصوب ہے، تو جب بھی منادہ مضاف ہوگا تو وہ منصوب ہوگا. تو کہتے ہیں کیف حالک یا استاذنا، ہمارے استاد آپ کے کیا حال ہیں. المدرس بخیر، خیریت سے ہوں. جی احمد اللہ و اشکرہ، یہ دونوں فعل ہیں تو فعل والا ہی معنی ہوگا. احمد اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، و اشکرہ، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں. حمد اور شکر کرتا ہوں اللہ تعالی کی. کیا فرق ہے حمد اور شکر میں؟ حمد جو ہے نا، حمد سب سے پہلی بات تو یہ کہ حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور انسان کے لیے حمد بیان نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، جبکہ شکر عام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. شکریہ، اور حدیث بھی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، معنی شکر عام ہے، لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ حمد جو ہے، حمد یہ بغیر انعام کے بھی ہوتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نہ بھی دینا تب بھی اس کے لیے حمد ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے حمد ہی حمد ہے اگر وہ نعمت نہ بھی دے، بغیر انعام کے بھی. لیکن جو شکر ہے، لفظ شکر اس وقت ہوتا ہے جب سامنے بدلہ ہو، کوئی چیز ملے تب آپ کہیں شکریہ. ٹھیک ہے، ایسے تو آپ کسی انسان کو نہیں کہتے نا شکریہ. کوئی چیز ہوگی، کوئی آپ کو کوئی فائدہ ملے گا تب بھی آپ کہیں گے شکریہ. تو یہ ایک اور فرق ہے، اور اسی وجہ سے حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. کیونکہ حمد کسی اور بندے کے لیے تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو اس طرح اس کی تعریف بیان کریں بغیر کسی جو ہے وہ فائدے کے. بہرحال یہ کچھ اور بھی فروق ہیں، یہ کافی ہیں. تو احمد اللہ و اشکرہ، الحمد اعم من الشکر. اچھا یہ فمن حمد فقد شکرہ واثنى تعالی، والفرق بينهما ان الحمد يكون على النعم وعلى غيرها لا شخصا لحسن اخلاق، واما الشكر فلا يكون عن يد اي نعمه واحسان فهذا هو. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. بارک اللہ فیک. انا ما ارى هارون، میں نہیں دیکھ رہا ہارون کو. ایک یہ فرق بھی ہے کہ حمد زبان سے ہوتی ہے اور شکر جو ہے وہ جوارح یعنی اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. انا ما ارى ہارون، میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا. الم یحضر، کیا وہ آج حاضر نہیں ہوا. الطلاب، نعم جی ہاں. انہ لم یحضر، وہ آج انہ لم یحضر اليوم، وہ آج حاضر نہیں ہوا. لم یحضر فعل مجزوم ہے، کیوں؟ لم کی وجہ سے. تو آگے کسرہ کیوں دے رہے ہیں ہم؟ جی ملا کر پڑھنے کی وجہ سے. لم یحضر الیوم. تو پچھلے سے پچھلے سبق میں انہوں نے
کون سے حرف پر ترکیز کی تھی؟ حرف لن پہ، ٹھیک ہے، جو کہ منصوبات میں سے ہے، یعنی منصوبات میں سے مطلب یہ کہ وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے لم، جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو کہتے ہیں انہو لم یحضر اليوم، وہ آج حاضر نہیں ہوا. المدرس وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ، جی جوڑی کہاں ہے اس کی، یعنی اس کے 3 دوست کہاں ہیں؟ اس کے دوست، اصدقاء صدیق کی جمع ہے، اور الثلاثۃ یہ اصدقاء کی صفت ہے، اس کے دوست 3 وہ کہاں ہیں؟ الطلاب هم ایضا لم يحضروا، وہ بھی نہیں حاضر ہوئے، وہ بھی نہیں آئے. المدرس اتعرفون این ذهبوا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ احد الطلابی، طلاب میں سے ایک طالب علم نے جواب دیا. احد مضاف، الطلابی مضاف الیہ، طلاب میں سے ایک نے جواب دیا. اظن انہم ذهبوا الى المطار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایئرپورٹ گئے ہیں. لاستقبال رئیسہم، ان کے جو رئیس ہیں، رئیس ویسے لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، ویسے اصل مطلب اس کا ہوتا ہے سردار، ٹھیک ہے، لیکن یہ اور بھی بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، جیسے کہ جی گورنر کے لیے. سب سے مشہور جو رئیس کا یعنی کیا کہتے ہیں لفظ ہے، وہ کہا جاتا ہے جو ملک کا سربراہ ہو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، پریزیڈنٹ، صدر، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی رئیس لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لاستقبال رئیسہم، اپنے رئیس کے استقبال کے لیے، یعنی اپنے صدر کے استقبال کے لیے. الذی، جو یأتی الیوم، آج آ رہے ہیں، الی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ کی طرف. لزیارت مسجد الرسول، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. جی جیسے رئیس المعہد السلفی، تو اگر ادارے کا کوئی رئیس ہے تو اس سے مراد یعنی اس ادارے کا سربراہ ہوگا. اور ایک اگر عام رئیس ہے، یعنی خالی عام آپ نے رئیس کہہ دیا، تو وہ یعنی جو آپ کے ملک کا بڑا ہوگا، صدر ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، اس کو کہہ دیا جائے گا. صفت کیسے؟ ثلاثت و مؤنث ہے. جی کیا جواب ہے؟ این اصدقاؤہ الثلاثۃ کو ہم نے بتایا تھا کہ اصدقاؤہ موصوف ہے اور الثلاثۃ صفت ہے، کیونکہ اصدقاؤہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. آگے پڑھیں، چلو آن لائن سے پڑھواتے ہیں، آپ پڑھیے گا. السلام علیکم استاد جی. سر یہ اسکرین آواز نہیں آ رہی، آپ یہ اب تک مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ ایڈجسٹ نہیں اس کو آج انشاءاللہ بتاتے ہیں آگے، تو پھر السلام علیکم. کلاس سے کچھ کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ. پڑھیں. المدرس اکتبتم الواجبات یا ابنائی، کیا تم نے لکھے ہوم ورک اپنے اے میرے بیٹوں. الطلاب نعم کتبنا، جی ہاں ہم نے لکھے. علی انا لم اکتب،
میں نے نہیں لکھا. المدرس لما لم تکتب یا بنیا, کس لیے نہیں لکھا تم نے اے میرے بیٹے. علی لأننی لم افہم الدرس کیونکہ بے شک میں نہیں سمجھا درس کو. المدرس ما الذی لم تفہمہ فی الدرس, کیا ہے جو نہیں سمجھے تم درس میں. علی لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ, نہیں سمجھا میں فرق درمیان جملہ اسمیہ کے اور جملہ فعلیہ کے. عباس کثیر من الطلاب لم یفہموا ھذا, بہت سے طلاب ہم میں سے بہت سے طلاب نہیں سمجھے اسے. الحسین سألت اخوات اللائی یدرسن فی المدرسۃ الثانویہ عن ھذا ولم یعرفن, میں نے پوچھا اپنی بہنوں سے وہ جو پڑھتی ہیں سیکنڈری اسکول میں ھذا یہ, اور نہیں وہ جانتی اسے. المدرس اکتبتم الواجبات یا ابنائی, کیا تم نے ہوم ورک لکھا ہے اے میرے بیٹوں. الواجباتی, اس پہ جر کیوں آ رہا ہے؟ کیا تم نے لکھا ہے ہوم ورک کو؟ مضاف الیہ. یہ کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے, اور جمع مؤنث سالم کا نسب کسرہ سے آتا ہے, تو یہ دراصل محلاً منصوب ہی ہے مفعول کی وجہ سے. کیا تم نے لکھے ہیں واجبات, ٹھیک ہے, تو یہ مفعول ہی ہے, اور نسب اس کا اسی طرح آتا ہے جر کے ساتھ. اکتبتم الواجباتی. الطلاب نعم کتبنا, جی ہاں ہم نے لکھا ہے. علی انا لم اکتب, میں نے نہیں لکھا. المدرس لما لم تکتب یا بنیا, آپ نے کیوں نہیں لکھا اے میرے بیٹے. بنئی ویسے محبت کا انداز ہوتا ہے, چھوٹے بیٹے. علی, یہ مدرس جو تھے یہ مجھے بہت ماشاءاللہ حوصلے والے لگ رہے تھے. ابھی آگے ان کا جواب سننا علی کا. لأننی لم افہم الدرس, کیونکہ میں سبق کو نہیں سمجھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جواب ہوتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے. ہم جب کلاس میں کسی کو ہوم ورک دیتے ہیں, آپ لوگوں کو تو نہیں دیتے, لیکن جب ہم ہوم ورک دیتے ہیں تو اگلے دن بہت سارے طلبہ نے کیا ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ یا دو تین جن کا کوئی دھیان نہیں ہوتا پڑھائی کی طرف, انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہوم ورک, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب سمجھ نہیں آیا. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ یعنی موڈ خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پہ لازمی ہے کہ آپ اسی وقت کہیں. یہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے کہ آپ نے اس وقت کہا نہیں, اور پھر اگلی کلاس میں یا بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا ہی نہیں. یہ تو ایسی ہے کہ آپ امتحان والے دن آئیں اور آ کے آپ جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ جی میں تو سمجھا ہی نہیں تو میں امتحان نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی اس میں طالب علم کو ہونا یہ چاہیے کہ جب کلاس میں بات پوری ہو جائے تو اس پہ لازمی ہے, اگر وہ نہیں سمجھا تو کہے کہ میں نہیں سمجھا تو آپ مجھے دوبارہ سمجھائیے. محلاً مبنی کو بھی بولتے ہیں اور معرب کو بھی. جی ٹھیک ہے, محلاً کا مطلب یہ ہے کہ اصل محل یعنی اصل محل کا مطلب یہ کہ ہے یہ مرفوع رفع کی جگہ پر ہے یہ منصوب نصب کی جگہ پر ہے. تو معنی یہ مطلب ہے, جیسے یہاں پر الواجباتی نصب کی جگہ پر ہے مفعول کی وجہ سے, تو ہم یہ کہیں گے کہ محلاً منصوب ہے. تو یہ یعنی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, مبنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یا جیسے یہ اسماء معربہ ہیں, جمع مؤنث سالم بھی معرب ہے تو معرب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
چلیں علی نے کہا لأننی لم افہم الدرس کیونکہ میں درس کو نہیں سمجھا. المدرس ما الذی لم تفہمہ فی الدرس وہ کیا چیز ہے جس کو آپ نہیں سمجھے فی الدرس سبق میں. علی لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ نہیں سمجھا میں فرق جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے درمیان. اما علی فلم يفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. وأما أنتم فما حالكم؟ هل تعرفون الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ نعم أجيبوا. نعم. طيب ما هو الفرق؟ بالعربية تفضلي. تبدأ مضارع بالاسم. طيب اور والجملة الفعلية بالفعل. أحسنت. الجملة الاسمية تبدأ بالاسم والجملة الفعلية تبدأ بالفعل. هذا هو الفرق وهذا الفرق يسير جدا ليس هناك مشكلة. افہمی اگر لیڈی بات کر رہی ہے تو بولے گی نہیں. متکلم تو دونوں کے لیے سیم ہے نا. متکلم تو دونوں کے لیے سیم ہے مذکر اور مؤنث کے لیے. افہمو خطاب میں ہوگا یعنی اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو اگر سامنے حاضر مذکر ہے تو آپ کہیں گے تفہمو اور اگر سامنے مؤنث ہے تو آپ کہیں گے تفہمینا. طيب تو علی نے کہا لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ. عباس کثیر من الطلاب لم یفہموا ھذا بہت سارے طلاب میں سے ایسے ہیں کہ لم یفہموا ھذا انہوں نے یہ نہیں سمجھا. مبدا نہیں تبدأ یعنی بدأ یبدأ ابتدا ہونا. عباسو نہیں عباسن تنوین کے ساتھ. الماضی ما فہمت جی ہاں نعم هذا صحیح. هذا توجیہ حسن فی الجملة الاسمیۃ یوجد مبتدأ وخبر وفی الجملة الفعلیۃ یوجد فعل وفاعل. ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے بارک اللہ فیک کہ آگے وہ کرنے بھی لگے ہیں. جی تو عباس نے کہا مبدا کہاں پہ آیا ہے یہ سوال ہو رہا ہے اس کا. مبدا مجھے تو لفظ نہیں سمجھ آ رہا. اگر تو آپ وہ کہہ رہے ہیں جو تبدأ جو ہم نے ابھی استعمال کیا تھا تو تبدأ کا مطلب ہے ابتدا ہونا یعنی ہم نے کہا کہ الجملۃ الفعلیۃ تبدأ بالفعل جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے فعل کے ساتھ. تو الحسین حسین نے کہا الحسین یا الحسینن. تو کیا کہیں گے تنوین الحسین تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. اور جیسے جی کیوں لگا ہوا ہے مطلب کچھ نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ الف لام ہی استعمال ہوتا ہے یعنی ان کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بغیر الف لام کے بھی ہوتے ہیں جیسے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر الف لام کے استعمال کیا ہے اور الف لام کے ساتھ بھی استعمال کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور بغیر الف لام کے بھی استعمال کیا حسین منی وانا من حسین. اچھا تو تنوین کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی؟ الف لام کے ساتھ. اس میں آپ کو وہ لطیفہ بھی یاد ہوگا کہ ایک نحوی کو کسی نے سلام کیا تھا. نحوی تھا ایک اس کو کسی نے سلام کیا تھا السلام علیکم
السلام علیکم، الف لام بھی لگایا اور تنوین بھی لگائی، تو نحوی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام، وعلیکم السلام اے تنوین اور الف لام کو جمع کرنے والے. کثیرن کے بعد من کو ال میں کیسے ملائیں گے؟ من الطلابی، کثیر من الطلابی. کیف حالک میں حال ہمیشہ مرفوع ہوگا؟ جی ہاں ہمیشہ مرفوع ہوگا کیونکہ یہ بھی مبتدا خبر والی ترکیب ہے. تو الحسین نے کہا، حسین نے کہا سألت اخواتی، میں نے اپنی بہنوں سے سوال کیا، اللہ وہ جو یدرسنا جو پڑھتی ہیں فی المدرسۃ الثانویۃ ہائر اسکول میں، عن ھذا اس بارے میں، یعنی اس بارے میں سوال کیا، ولم یعرفنا اور وہ بھی نہیں جانتی، یعنی یہ فرق وہ بھی نہیں جانتی. کہتے ہیں یہ تو حد ہی ہو گئی کہ ثانویہ والوں کو بھی نہیں آتا. چلیں آگے، پھر ایک طویل بات ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کہانی بھی تو بنانی تھی نا انہوں نے، کوئی نہ کوئی تو بنانا تھا انہوں نے. من میں فتح سے کیوں ملایا؟ اچھا یہ بھی ایک استعمال ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ میں جو ہے وہ ملانے کے لیے کسرہ لگائی جاتی ہے، کچھ میں جو ہے وہ فتحہ لگائی جاتی ہے، اور اس سب کا تعلق جو ہے نا وہ خفت سے ہے. جہاں پہ جو حرکت آسان ہوگی نا اس کو ویسے ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے من جو ہے، من کے بعد اگر آپ نے ملانا ہے تو وہاں پہ کسرہ خفیف نہیں ہے، یعنی من الطلاب خفیف نہیں ہے نا بلکہ ثقیل ہے، تو یہاں پہ جو خفیف حرکت ہے وہ فتحہ ہے، تو کہا جائے گا من الطلابی. ٹھیک ہے. باقی جو عام قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، یہ عام قاعدہ ہے. اور خاص طور پہ قاعدہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ جیسے یہ لم افہم، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جو افعال ہیں، ان میں جب جزم آتی ہے تو ان کو ملانے کے لیے کسرہ لگائی جاتی ہے. مرفوعات کہاں گئے؟ کیا مطلب؟ اچھا میرے خیال وہ ان پہ ہم نے شاید ایک دفعہ کہا تھا مرفوعات پہ بات کریں گے. چلیں یہ اس پہ اصل میں کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، یہ تو ایک الگ سے ہم چیز شروع کر رہے تھے، تو یہ تو ہم کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے مرفوعات، ہمارا تو موضوع نہیں ہے، ہمارا تو موضوع دروس اللغہ ہے. تو اگر ہم وہ شروع کریں گے بھی صحیح تو یعنی اس میں وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کبھی بھی انشاءاللہ ہم اس کو یا تو یہ درس مکمل کر کے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جب ایک دو درس اور ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو پڑھ لیں گے. باقی یہ مت سمجھیے گا کہ میں مکمل تفصیل بیان کروں گا کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی خود دیکھنا پڑے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.